ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں بتاتا چلوں کہ ہم عجائب القرآن ڈسکس کر رہے ہیں اور مجھ سے اب کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑے مسائل اعتکاف کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن کر لی جائے، لیکن اس سے پہلے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا حیات صاحب۔ اصحاب فیل میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہے اور پوری یہ صورت بھی اس پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اصحاب فیل پر۔ تو یہ ابرہہ ایک بادشاہ تھا کہ جو مکہ میں جو وہاں پر سلطنت کرتا تھا، اور اس نے جو ہے دیکھا کہ لوگ جو ہے مکہ مکرمہ کی زیادہ عزت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زیادہ اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی چار دیواری بناؤں، ایک ایسا جناب مکان تعمیر کروں کہ لوگ میرے پاس آئیں اور یہاں کعبۃ اللہ نہ آئیں۔ تو اس نے اس طرح کیا، لیکن جو ہے وہ لوگ اس کے پاس نہیں گئے بلکہ کعبۃ اللہ کا طواف ہی کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کے اونٹ جو ہے وہ اس نے روک لیے۔ تو پھر جب آپ کے والد ماجد جو ہے وہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میرے اونٹ جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ دادا عبد المطلب، آپ کے دادا عبد المطلب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے اونٹ جو ہیں واپس کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا تھا، تو کوشش کی تھی تو اس پر کہا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھ رہے اور اپنے اونٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ کے جو ہے وہ دادا عبد المطلب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ میں اونٹوں کا مالک میں ہوں تو میں اپنے اونٹوں کے بارے میں ہی پوچھوں گا، اور کعبۃ اللہ کا مالک جو اللہ رب العزت ہے تو اس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ تو اس کو یہ بات بڑی وہ چبھی اور وہ جناب آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے جناب یہ طے کر لیا کہ میں جو ہے اس کعبۃ اللہ شریف کو ختم کر دوں گا، اس کو گرا دوں گا۔ اس نے ایک جناب ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، اس کے اوپر جناب وہ بڑے بڑے جناب اس پر شاہ سوار کیے تاکہ اس کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے۔ جو ہی وہ کعبۃ اللہ کے قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ ابابیل کو نازل فرمایا کہ جن کے منہ کے اندر کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جس شاہ سوار کے اوپر پھینکتی تھی وہ کنکری اس کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے، اس کو چیرتے ہوئے اس ہاتھی کو بھی ختم کر دیتی تھی۔ سب میزائل ٹیکنالوجی ساری دھری کی دھری رہ دھری کی دھری رہ گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹم جو ہے اس کا تذکرہ جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے، بالکل، کہ وہ سر سے گھستا تھا، پورا جسم پھاڑتا ہوا، پھر ہاتھی میں جاتا تھا، ہاتھی کو پھاڑتا ہوا زمین میں جاتا تھا۔ تو جو ذرے تھے وہ کیا تھے، اس میں ایسی طاقت کیسی تھی، وہ ایٹم کی طاقت جو ہے بالکل پورے ہاتھیوں کو اڑا کے لے جاتی تھی۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لشکران بات کر رہا ہوں سدی سے۔ جی فرمائیے لشکر خان صاحب۔ جناب ہم لوگ جو نام اس میں گرامی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، باقی سب کے جو ہوتے ہیں وہ کاغذ پہ ہم لوگ لکھتے ہیں، تو جب وہ ہمارے ردی کاغذ میں آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ ان کو پھینک دیں، ان کو جلا دیں، یا ان کو پانی وغیرہ میں جو نا بہا کے جو نا پھینک دیں؟ تو اس کے لیے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور میرا ایک دوسرا سوال ہے، جب ہمارا جسم پاک نہیں ہوتا تو ہم کیا تلاوت اپنے دل کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی کہ زبان کے اندر مطلب؟ ٹھیک، بہت شکریہ لشکر خان صاحب، آپ نے سوال کیا، مجھ سے یہ دونوں سوال لا یمسہ الا المطہرون قرآن فرماتا ہے نہ تو چھو سکتے ہیں، اور اگر غسل فرض ہو تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ دل کے اندر پڑھنا نہیں ہوتا، دل کے اندر یاد رکھنا ہوتا ہے، غور کر سکتے ہیں، مگر زبان سے پڑھنا جو ہے وہ حالت غسل جب فرض ہو جب نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر وضو نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، بغیر چھوئے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات رہی تبرز کے اسما کی، تو میرے بھائی حفاظت اور ادب کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے ادبی اور بے حرمتی سے بچنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھنڈا کر دیا جائے، تبرکات ایسی چیزوں کو جمع کیا جائے، پھر جمع ہو کر جب کافی سارے ہو جائیں تو جا کے اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ ٹھیک، مجھ سے آخری سوال میں چاہوں گا کہ اعتکاف کے حوالے سے بتائیے کہ اعتکاف کن وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، ایک خاص مکان کے اندر ہوتا ہے، تو اس سے باہر نکل جانا بغیر کسی حاجت شرعیہ کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر روزہ جو ہے وہ بھی شرط ہے، روزہ ٹوٹا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یعنی اگر روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا
تو اچھا اعتکاف بھی غسل ساتھ کے ٹوٹ حوالے جائے۔ سے بھی تھوڑا سا بیان فرما دیں کہ حالت اعتکاف میں جو ہے غسل کرنے کا کیا پروسیجر؟ حالت اعتکاف کے اندر غسل کرنا شرعاً تو جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے بیٹھو کہ اپنی فکر نہ ہو، صرف یہ فکر ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور اس کی میں نے عبادت کرنی ہے۔ بہرحال شرعاً کوئی پکڑ نہیں ہے، غسل کر سکتے ہیں۔ غسل جو ہے اور خواتین نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ مسجد کے ساتھ تو فنا ہوتا ہے، یعنی فنائے مسجد ہوتی ہے، مگر جو مسجد بیت ہے اس کا کوئی فنا نہیں ہوتا۔ تو اگر غسل فرض ہو تو ہی غسل کیا جا سکتا ہے خواتین کے لیے، ویسے غسل نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے ملاقات ہوگی، اور کل ہمارا جو موضوع ہوگا وہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز کل اس پر گفتگو ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور جانے سے پہلے انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو بھی حاضرین اور سامعین مجھے سن رہے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام۔ تصور میں گھومتا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، تصور میں گھومتا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، میں خود کو دیکھتا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، میں خود کو دیکھتا ہوں، اور جیتے جی مر گیا تھا، قدموں سے دور رہ کر، جیتے جی مر گیا تھا، قدموں سے دور رہ کر، اب مر کے جی رہا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، اب مر کے جی رہا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، سرکار کا گدا ہوں، دولت پہ نہ بکوں گا، سرکار کا گدا ہوں، دولت پہ نہ بکوں گا، میں کب بک چکا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، میں کب بک چکا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، نظر کرم ہو آقا، نظر کرم ہو آقا، نظر کرم ہو آقا، نظر کرم ہو آقا، رو رو کے کہہ رہا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے، رو رو کے کہہ رہا ہوں، قدموں میں مصطفیٰ کے۔
شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران بوركت يا